ثبوت ہو جائے، واضح پکے ایمان والا کون ہے، اور تم میں سے اللہ گواہ بنا لے کہ کون کیا ہے، یہ گواہی بن جائے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ انہی سلسلے کی آیتوں میں اللہ نے کہا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ۔ جب دو گروہوں کی مٹ بھیڑ ہوئی غزوہ احد میں، تو جو تکلیف مصیبت تم کو لاحق ہوئی وہ اللہ کے حکم سے ہوئی۔ آج بھی مسلمانوں کو جو دکھ پریشانی مصیبت آ رہی ہے، اللہ کی حکم اور اجازت سے آ رہی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، کیوں؟ اللہ کے حکم سے، تاکہ اللہ مومنوں کو جان لے، واضح کر دے۔ وَلِيَعْلَمَ اور منافقین کو الگ کر دے۔ ان آیتوں میں آپ پڑھیں گے کئی حکمتیں بیان کی گئی ہے کہ پکے ایمان والوں کو اللہ خالص کر دے، الگ کر دے ان لوگوں کے مقابلے میں جو منافقت والے ہیں۔ مصیبت کے وقت سچا پکا کون ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی حکمت بتائی کہ مسلمانوں کو ابتلا اور آزمائش کے ذریعے سے ان کے اندر ہمت پختہ کریں۔ یہ مصیبتیں انسان کو ترقی دلاتی ہیں، زندگی کی حقیقت بتاتی ہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں دکھ، صدمہ، پریشانی نہ ہو تو وہ گھمنڈ، تکبر، غفلت کا شکار ہو کر مر جائے گا۔ اللہ رب العالمین کو بہت سے لوگ یاد ہی نہیں کریں گے۔ تو زندگی کے نشیب و فراز میں ایسے بہت سارے اسباق ہیں، اور سب سے اعلیٰ سبق یہ جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا، بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ کیف یفلح قوم شجوا نبیہم۔ اس پر اللہ نے آیت نازل کی جو انہی آیتوں سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 ہے، دیکھ لیجئے۔ توحید کی بھی بڑی شاندار دلیل ہے، ہاں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں ایک ایمان والے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سید المرسلین سے خطاب کر کے فرما رہا ہے لیس لک من الامر شیء، اے رسول آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلے اللہ کرتا ہے، توفیق دینا نہ دینا اللہ کے بس کی بات ہے۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے اور آپ کا جو کام ہے وہ الگ الگ ہے۔ آپ اپنا کیا ہے، یہ فیصلہ ایمان ملے گا نہیں ملے گا، توفیق ملے گی نہیں ملے گی۔ آگے آیت میں کہا او یتوب علیہم، یا تو ان کو توفیق دے جو کفر اور شرک میں ہے اس سے توبہ کر لے، اسلام لے، اور یعذبہم، یا ان کو عذاب دے فإنہم ظالمون، کہ وہ ظالم تو ہے ہی۔ عام کافروں کے مقابلے میں انہوں نے کئی اور زیادتیاں کی ہیں، رسول کو زخم دیا، تکلیف پہنچائی، صحابہ کو قتل کیا، شہید کیا۔ تو اگر چاہے اللہ ان کو زخمی۔ اب غور کیجئے اس آیت پہ، بخاری ہی کی دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد آپ سر اٹھانے کے بعد قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، ہاں، تقریباً کیا نام 25 دن پڑھی، مہینہ بھر پڑھی، یہ عزل اور قارہ کے واقعے میں۔ اس واقعے کے بعد آپ نے نام لے کر بھی دعا کی، بد دعا کی، ہاں، کہ اے اللہ تو فلاں فلاں پر لعنت بھیج۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ، ہاں، حارث ابن ہشام جو ابو جہل کے بھائی تھے، ہاں، اور عمرو بن سہیل ابن عمرو، ان 3 لوگوں کا نام لے کر کہا، بد دعا کی۔ بعد میں قرآن نازل ہوا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں غور کیجیے، اچھا 3 لوگوں کا جو نام لیا، یہ تینوں کے تینوں بعد میں مسلمان ہوئے، پکے مسلمان ہوئے۔ غزوہ احد میں پیچھے سے حملہ کرنے والے حضرت خالد بن ولید، ہاں، سردار لشکر حضرت ابو سفیان، اور ان میں موجود اکرمہ بن ابو جہل، اور ایسے کئی لوگ ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، اور پکے سچے اچھے جین دین کے لیے سب کچھ نچھاور بے مثال۔ یہاں کئی سبق ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا لیس لک من الامر شیء، اس سے اہل علم نے توحید کی دلیل دی ہے۔ علامہ نووی، شیخ محمد الوہاب اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے الگ الگ ڈھنگ سے استدلال کیا کہ اس آیت سے یہ بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اللہ کے اختیارات میں شامل نہیں ہیں۔ لوگ جان جائیں کہ آپ بھی اور صحابہ کرام بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہیں، بشر ہیں، تبھی تو زخم آئے۔ علامہ نووی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم لگے، بیماریاں آئی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انسان ہیں، بشر ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیے، یہ توحید کی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوا، یہ توحید کی دلیل ہے۔ بخار آیا، توحید کی دلیل ہے۔ اور غزوہ احد میں آپ زخمی ہو گئے، دشمنوں کے جو ہے کہ ضرب آپ پر لگی، خون آلود ہو گئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی خصوصیات نہیں ہیں۔ وہ طاقت، قوت اور اللہ کی خوبیاں اللہ کی خصوصیات ہیں۔ اللہ کے رسول میں اگر ہوتی تو آپ کو زخم نہیں لگا پاتے مشرکین۔
آپ بد دعا نہیں کرتے، اور آپ نے جن لوگوں کا نام لے کر بد دعا کی اس سے روکا، یہ اختیار نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہا حق نہیں ہے، تو آپ کے مقابل کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کوئی اور نبی، کوئی پیر، کوئی ولی، جن کے بارے میں ہمارے یہاں لوگ عقیدہ لگا کر بیٹھے ہیں کہ غوث کو پکار لیں گے، فلاں کچھ کی مزار پہ چلے جائیں گے، فلاں سے یہ چیز مانگ لیں گے تو ہماری آپ کو اولاد مل جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، مرادیں پوری ہو جائے گی۔ کتنی صاف تعلیم ہے قرآن کی، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ بھی قرآن حدیث پڑھتے ہیں، قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں اور آپ سے محبت کا دعویٰ، اور اگر آپ کی توحید کے بارے میں ہم بیان کریں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور قرآن کی اس کھلی کھلی تعلیم کو مانتے نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مقام سے بڑھا دینا، بے شک آپ کے اگر کوئی گستاخی کرے گا تو مسلمان نہیں رہ جائے گا، لیکن آپ کو اللہ سے کوئی مسلمان ملا دے وہ بھی مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ اور جتنے لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حد سے مقام سے بڑھا کر مختار کل اور نور مجسم عالم الغیب کہتے ہیں، وہ شرک اکبر کرتے ہیں، ان کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں ہے۔ منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اس آیت کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ وقت نہیں ہے، ایسی اور بھی دسیوں آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ مختار کل ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جسے چاہیں ہدایت